وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 40 سے 43 تک 27-20 آج کے درس کا نمبر، آج کا موضوع. کیا ہم نے غیر اللہ کو اپنی اطاعت کا مرکز بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟ ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون بسلطان مبين. یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے. ام له البنات ولكم البنون. کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے. سامعین اکرام، سورہ طور آیت نمبر 40. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں؟ سامعین اکرام، بہت اہم مضمون ہے، اور اس میں دیکھیں ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت، ایک تو ہدایت انسان کی بنیادی ضرورت ہے. پھر انسان کو ہدایت دینا، ہدایت کس بات کی، یہ بات بھی ذرا نوٹ کریں کہ انسان کا مقصد پیدائش کیا ہے اور اس میں یہ کامیابی کیسے حاصل کرے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، گر کیا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی انسان کو ہدایت دینا، یعنی وہ راستہ بتانا جس پر چل کر یہ اپنی منزل تک پہنچ سکے، یہ بہت بڑا انعام ہے. یہ ذمہ داری، یعنی یہ دیکھیں ایک بات اس میں بنیادی طور پہ نوٹ کریں کہ انسان خود نیکی اور بدی کا راستہ نہیں چن سکتا. دیکھیں یہ بات آسان ہے، سمجھنے میں مشکل نہیں ہے. انسان کی منزل ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، اور باطن اس کی دسترس سے باہر ہے. یہ نہیں جانتا، باطن کے بارے میں اس کے حواس کام نہیں کرتے، اور اس کی منزل ظاہر نہیں ہے، باطن ہے. اب باطنی منزل تک کیسے پہنچا جائے؟ چونکہ یہ اس کی عقل میں نہیں آتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری خود اٹھائی، اور انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے چنے اور ان کو ہدایت سے نوازا اور ان کو
ذمہ داری دی کہ تم نے یہ راستہ، اس راستے پر تم نے خود بھی چلنا ہے اور لوگوں کو بھی اس طرف بلانا ہے اور یہ راستے کی وضاحت کرنی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں۔ اور یہ راستہ ہے کس کا؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ دیکھیں، ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں دل سے وہ یہ ہے، دیکھیں اگر کسی کو ہدایت مل گئی، سیدھا راستہ پتہ چل گیا، تو اب یہ اگر سیدھے راستے پر چلے گا تو اس کی منزل اللہ ہے اور اللہ اسے پھر جنت میں داخل کرے گا۔ اب جنت دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، ایک خزانہ ہے، نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے، اور ایسا خزانہ نہیں ہے جس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تو اگر آپ کے پاس کروڑوں اور اربوں روپے ہو تو وہ تو بینک میں رکھے رہیں گے، فکس ڈپازٹ میں ہوں گے یا جہاں بھی ہوں گے، آپ اس کو استعمال تو نہیں کر سکتے۔ جو آپ کھائیں پیئیں گے وہی استعمال کریں گے، اور کیا کریں گے آپ، یا کہیں انویسٹ کر لیں گے۔ وہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں آپ بھرپور زندگی جئیں گے۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، وہ جو تم چاہو گے، جو منگواؤ گے وہ ہوگا۔ تو دیکھیں، بات کو محسوس کریں، یہ دنیا، اس کے بعد آخرت، یہ امتحان، اس کے بعد نتیجہ، اور نتیجہ اگر آپ نے دنیا میں جنت نہ کمائی تو پھر آپ کو دوزخ ضرور ملے گی۔ جنت آپ نے یہاں کمانی ہے، اپنے نام یہاں کمانی ہے، جنت میں محل یہاں اپنے عمل سے آپ نے جنت میں محل بنانا ہے۔ آپ کا اس وقت یا تو جنت میں محل تیار ہو رہا ہے یا آپ اپنی سیٹ دوزخ میں پکی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، جنت ایک خزانہ لامتناہی، لامحدود، بے انتہا، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب اس کا راستہ اگر آپ کو بتا دیں، یا چلیں دنیا میں ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ ایک خزانہ، آپ کے شہر میں ایک خزانہ ہے، مثال کے طور پہ فرض کر لیں ایک خزانہ ہے، بہت بڑا دفینہ ہے، اس میں کروڑوں اربوں روپے کے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، یہ سب ہے، اربوں روپے، کھربوں روپے کے۔ اب کوئی اگر آپ کو اس کا پتہ بتا دیتا ہے، کوئی نقشہ دے دیتا ہے، تو آپ تو اپنے سر پہ اسے بٹھائیں گے۔ دیکھیں، یہاں بھی آپ کا جو محسن ہو، آپ اٹھ کر اسے سلام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ پیغمبر آپ کو جنت کا راستہ بتا رہے ہیں، جس پہ چل کر آپ جنت جا سکتے ہیں، جنت آپ کی ہو سکتی ہے۔ تو اس ہستی کو، وہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کا نائب ہو، جو بھی ہو ہادی آپ کو، اس کو تو آپ نے سر پر بٹھا لینا ہے، بہت تعظیم کرنی ہے، اور اس کے مشن میں اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو جنت کا راستہ بتاتا ہے، پھر آپ کو کہتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ مدد کرو، اور لوگوں کو بھی یہ راستہ بتانا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی آپ نے تعظیم بھی کرنی ہے اور اس کی آپ نے مدد بھی کرنی ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی آپ کو خزانے کا راستہ بتا رہے ہیں اور آپ اسے اگنور کر رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پر کروں، یعنی دنیا کا وہ خزانہ لے لیں، چلیں، یہ دیکھیں مثالیں ہیں، بعض اوقات دینی پڑتی ہیں۔ دنیا کا وہ خزانہ ہے اور آپ
کوئی آپ کو وہ خزانہ اور اس کا نقشہ اور راستہ سارا بتا دیتا ہے تو کیا آپ اس سے بے اعتنائی اختیار کریں گے اس ہستی سے جو آپ کو اس خزانے کا پتہ بتا رہے؟ نہیں، آپ اس کی تعظیم کریں گے، عزت کریں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے اور ہر طریقے سے اس کی تعظیم کریں گے۔ یہی پیغمبر جب آتا ہے تو ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، تقرب، ملاقات، اور کیا ہے؟ باقی تو کھانا پینا ہے، وہ بھی ہوگا، نعمت تو یہ ہے۔ اور پھر ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، المرء مع من احب۔ حضور نے فرمایا، پیارے رسول نے، کہ جنت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہوگی۔ تو ہم سب تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوں گے وہاں پہ، کیونکہ ان پہ ہمارے ماں باپ پر قربان ہے، انتہا درجے کی محبت ہے ہماری ان سے۔ تو ہم جنت میں تو ان کے بغیر تو رہ نہیں سکتے، وہی تو ملاقات کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے نا جنت کی نعمتیں کیا کیا نعمتیں ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب جو شخص آپ کو یہ جنت کا پتہ بتا رہے، نبی یا نائب نبی، تو آپ کو تو بہت اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اور وہ پھر اس کو کس نے بھجوایا ہے؟ اللہ نے۔ یہ ذرائع نبی، ہدایت، قرآن، یہ تو ذرائع ہیں، وسیلہ ہے۔ یہ وسیلہ کس نے بنایا ہے؟ کتاب نہ ہوتی، اللہ کا رسول نہ ہوتا، یہاں وارثان نبی نہ ہوتے، پھر آپ کہاں جاتے؟ تو جب یہ سب کچھ آ گیا اور اب بھی ہمارے ساتھ ہے یہ سب کچھ، یہ ساری نعمتیں، تو وہ شخص بڑی تعظیم کے قابل ہے۔ آپ نے اس کی بڑی خدمت کرنی ہے، بڑی عزت کرنی ہے، بڑی خدمت کرنی ہے۔ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ دیکھیں یہ باتیں ہیں جو میں بغیر کسی لالچ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ جو ہم 40 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں، اب ہمارا کیا رویہ ہے کہ جو نبی آیا ہے اس سے تو ہم نے بے اعتنائی اختیار کر رکھی ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جو ہمیں جنت کا پتہ بتا رہا ہے، جنت کا راستہ بتا رہا ہے، جنت کا نقشہ بتا رہا ہے۔ نقشہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، ان کا اسوہ حسنہ، یہ جنت کا نقشہ ہے، اسی پر آپ چلیں گے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ سے محبت ہے تو میرے رسول کی اتباع کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ آپ محب بن گئے تو جنت تو آپ کی ہو گئی۔ اپنے محبین کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں تو نہیں ڈالے گا بھیا، جنت میں رکھے گا۔ جنت انہی کے لیے، محبین کے لیے ہے۔ اوہو، کیا نقطہ ہے! آپ کو تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جنت میں رکھے گا، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہوں گے۔ تو اب ہمارا رویہ کیا ہے؟ یعنی ہمیں احسان مند ہونا چاہیے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور جو بھی ہم تک جو بھی ہمیں وہ راستہ بتا رہے، تو ہم نے ان سے منہ موڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج امت مسلمہ نے ان کی پیروی سے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ مختصر بات، ٹھوس بات، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں، حضور سیدھے راستے پر ہے، انک علی صراط مستقیم، لیکن ہم رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر الٹا ہم دیکھیں، بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے اسلام کا احسان جتلاتے ہیں، بھئی میں نے بیعت کر لی ہے، میں مرید بن گیا ہوں یا بن گئی ہوں۔
میں مریدی نہیں ہوں، میں مرید ہوں. بھئی تمہارا یہ تو احسان مت جتاؤ تم اپنا. تم نے ارادہ کیا ہے جنت کا تو یہ تو تمہیں مبارک ہو. مرید کیا ہے؟ ارادہ کرنے والا. ارادہ کس کا؟ اللہ کا. مرید اللہ کا ارادہ کرتا ہے. مرید مطلب ارادہ کرنے والا. تو یہ تو آپ کا اپنے اوپر احسان ہے، اللہ پہ احسان نہیں ہے. یہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت تک، یعنی ہدایت دی ہے ایمان کی طرف. بہرحال یعنی یہ جو آیت ہے 40 نمبر، ام تسألہم اجرن، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں کوئی بھاری بوجھ تو ہم اس سے پہ نہیں ڈال رہے. پیغمبر تو ان سے کوئی، یا داعی جو ہے ان سے کوئی معاوضہ تو نہیں طلب کر رہا کہ بھئی تم نے اتنے لاکھ روپے دو تو میں تمہیں یہ پتہ بتاؤں گا، اللہ کا راستہ بتاؤں گا. یہاں تو آپ دیکھ لیں ایک ڈگری جس کو ملتی ہے MBBS کی، لاکھوں روپے پیرنٹ خرچ کر دیتے اور پھر احسان مند ہوتے ہیں. داخلہ نہیں ملتا، داخلے کے لیے رلتے ہیں، اور پھر جب داخلہ مل جاتا ہے جو پرائیویٹ کالجز ہیں لاکھوں روپے فیس دیتے ہیں، پھر بھی احسان مند ہوتے ہیں. اسی طرح رسول تو ہمیں جنت کی ڈگری ہاتھ میں تھما رہا ہے. اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں تو یہاں پر ڈگری مل جاتی ہے آپ کو، جنت کی ملکیت کے کاغذات. کوئی اگر اعتراض نہ کرے اس جملے پہ تو یہی بات ہے. یہاں پہ آپ کو خوشخبری مل جاتی ہے. لہم البشرا فبشر عباد، قرآن کے الفاظ ہیں. ان کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری دے دیجیے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم خوشیاں مناؤ. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اترتے ہیں ان پہ. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خیر بہرحال، ام عندهم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون، کہ وہ اسے لکھتے رہتے ہیں. دیکھیں کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصود انسان تو باطن ہے، غیب ہے. یؤمنون بالغیب. اب غیب کا علم ہمیں نہیں ہے. یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ منزل باطن ہے، غیب ہے، نظروں سے اوجھل ہے، پردے کے پیچھے ہے. ہم اپنے حواس خمسہ سے اس کا پتہ نہیں معلوم کر سکتے. تو اب ہمیں غیب کا علم تو نہیں ہے، تو غیب کا راستہ کیسے جانیں گے؟ اللہ تعالیٰ تک جو راستہ ہے وہ تو ایمان بالغیب ہے. آپ کو بن دیکھے یقین کرنا ہوگا، بلا دلیل کے آپ کو ماننا ہوگا اللہ کی اور رسول کی باتوں کو، بنا کسی دلیل کے. دلیل آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایک حکم آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ نے تعمیل کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ یہ ان کے پاس یہ حق کے خلاف جو دلائل پیش کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی حقیقت کا علم ہے، کوئی غیب کا علم ہے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے؟ ام یریدون کیدن، یا انہوں نے کوئی تدبیر بنا لی ہے حق کے مقابلے کی. تو ظاہر ہے کہ دیکھیں، پہلے میں ترجمہ پورا پڑھ دوں. فالذین کفروا ھم المکیدون، کیا یہ کوئی دعو کرنا چاہتے ہیں؟ تو جو حق سے انکار کرنے والے ہیں وہی دعو میں آئے ہوئے ہیں.
دیکھیں اس وقت شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم اسلام کے بدترین دشمن ہیں، نظام اسلام کے، دین اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے خلاف ہم میدان عمل میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم چال چل رہے ہیں کہ دین اسلام دنیا میں نہ پھیلے، چال چل رہے ہیں ہم اپنے عمل سے، شعوری یا غیر شعوری طور پہ، لیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دین، نبی بھجوایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، اور یہ غالب ہوگا۔ تو ہماری تدبیریں اسلام کا راستہ نہیں روک سکتی، اسلام غالب ہو کر رہے گا، لیکن کون اس کے خلاف ہوگا، یہ یعنی اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا ہوگا، جو بھی اس کے خلاف ہوگا۔ اور خلاف آج دین اسلام کا سب سے بڑا مخالف آج کا مسلمان ہے، خود بھی اس کو نہیں قبول کر رہا اور لوگوں کو بھی اس کی شہادت، عملی شہادت نہیں پیش کر رہا، اس کے خلاف شہادت پیش کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام سے متنفر کر رہا ہے آج کا مسلمان، کہ یہ دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا اور لوگوں کو ایک غلط میسج یہ دے رہا ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے ان کا کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تو پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا ہمارے اور معبود ہیں۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ہم جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم معبود نہیں مانتے، معبود برحق۔ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بیزاری کا اظہار کر رہا ہے کہ میں پاک ہوں۔ جو معبود تم نے اے مسلمانوں 2023 کے میرے ساتھ شریک کیے ہیں، دیکھیں اس میں کوئی مشکل بات ہے نہیں، یہ تو ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ اللہ کو معبود واحد ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آج کا مسلمان۔ اس نے تو نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور دنیا کو، حاصل دنیا کو۔ ہمارا سر جھکا ہوا ہے غیر کے سامنے، تو جھکا جب غیر کے سامنے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ ہم نے تو اپنا سودا کر لیا ہے، ہم نے تو آخرت کے عوض آخرت کو بیچ کر دنیا کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں منع فرمایا تھا، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے حقیر دنیا کا مفاد مت لو۔ ہم نے تو جنت کو فروخت کر دیا ہے، عوض میں دنیا کی خواہشات کو لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے بھی سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو بہرحال دیکھیں اپنے اوپر ظلم نہ کریں، مختصر بات، اللہ پر یقین کر لیں کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق۔ اگر آپ ایسا کریں گے، ایسا عزم کر لیں گے، اس کے لیے ارادہ کریں گے اور اس کے لیے کوشش شروع کر دیں گے، مقامی طور پہ ایک نگران کی نگرانی میں یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ سولو فلائٹ نہیں کر سکتے،
آپ اکیلے نہیں جا سکتے. اللہ کا حکم ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ایک شخص کو ایسے تلاش کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس سے رہنمائی طلب کرو. کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کی صحبت میں رہو، ان کی معیت میں رہو، ان سے رہنمائی طلب کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں بیزار ہوں اے 2023 کے مسلمانوں، تم نے جو میرے ساتھ اور شریک کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ تمہاری اپنی میں، اپنا سٹیٹس، اپنا پھر اپنے تمہارے پاس جو بھی دنیا ہے، کرسی ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، عہدے ہیں، تو یہ تو تم نے میرے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں. تم تو ان کے سامنے جھک گئے ہو، تم سے ان سے مدد مانگ رہے ہو. مدد کرنے والا میں ہوں، مشکلات سے نجات دینے والا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں. میری طرف دیکھو، مجھے منزل بناؤ، میرے راستے پر چلو. یہ اللہ کا واحد مطالبہ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں. ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.